السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آج ایک دلچسپ پیشکش اپوزیشن کے لیے آئی ہے، اور وہ پیشکش یہ ہے کہ نواز، زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں، اور وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج واپس کیجئے، کل استعفیٰ لیجئے۔ یہ پیشکش جو ہے یہ انہوں نے اپوزیشن کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کا اس حوالے سے رد عمل جو ہے وہ کیا سامنے آتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اگر حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو پھر نا والی بات ہی جو ہے وہ لگتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو اپنا ایک رویہ رکھے ہوئے ہے شاید اس کو وہ جاری و ساری جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ اس وقت سب سے اہم چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے، اور آج سپریم کورٹ میں بھی اس پر بات ہوئی، وہ سینٹ انتخابات کے اوپن بیلٹ کے حوالے سے ہے۔ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ وہاں پر دائر ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اگر بل پارلیمنٹ میں بھی ہو تو عدالت ریفرنس پر اپنی رائے دے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم رائے دیں گے۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ میثاق جمہوریت میں دونوں بڑی پارٹیوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ سینٹ انتخابات جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے یہ اوپن بیلٹ کا سلسلہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ 18ویں ترمیم جو کی گئی، اٹارنی جنرل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں شعوری طور پر یہ بات جو ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کو روکا جا سکے، اس حوالے سے ترمیم جو ہے وہ شامل نہیں کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سینٹ کا جو انتخابات کا مرحلہ درپیش ہے، اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی 1 مہینہ تقریباً رہتا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور بولیاں اور آوازیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ پیسہ خرچ کر کے انتخاب ہو جائے، پھر اس کی حیثیت اور اہمیت جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے، افادیت کیا رہ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے وہ ہو۔ اب اس میں ظاہر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور حکومت یہ اعتراف کر رہی ہے کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت جو ہے وہ نہیں ہے، اور اگر اپوزیشن سے بات کرو تو وہ پھر اپنے مفادات کے حوالے سے بارگیننگ شروع کر دیتے ہیں۔ عدالت کی رائے جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود بھی خفیہ رائے شماری کے حق میں ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے عدالت کے روبرو ہے، عدالت کا اس کے اوپر ایک اظہار جو ہے وہ بھی آئے گا، لیکن یقیناً یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ بھی چل رہا ہے، فارن فنڈنگ جو ہے اس کا معاملہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر محسن عزیز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل رہے، ماہر قانون ہیں، اور ایک بڑی واضح رائے جو ہے وہ مختلف ایشو کے اوپر اپنی رکھتے ہیں۔ محسن عزیز صاحب، وزیر اعظم نے پیشکش تو کر دی ہے، لیکن یہ تو پھر نہ دینے والی استعفیٰ بات ہوئی نا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا لگے رہو، اپنا کام جاری رکھیں گے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو پہلے تو چھوڑ دیا تھا کہ سڑکوں پہ آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلسیاں کرتے ہیں، کارنر میٹنگز کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں انہوں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ پشاور کے جلسے میں کیا ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کارنر میٹنگز پہ آ گئے۔ بہرحال انہوں نے اپنا زور جو دکھانا تھا بتا دیا۔ سب کو معلوم ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے نہ صرف ان کے بیانیوں کو ٹھکرایا ہے بلکہ ان کے جو ہے پورے صحیح طریقے سے ان کو ٹھکرا دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ ایون دو ابھی مشکلات ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ایک لیڈر ایسا آیا ہے کہ جو کہ صداقت سے کام کرتا ہے، شفافیت سے کام کرتا ہے، اور ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتا ہے، اور جو لگا ہوا ہے، جس کام پہ لگا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو بنیادیں اس ملک کی خراب ہوئی ہیں ان کو استوار کیا جائے اور اس کو صحیح راستے پہ ملک کو ڈالا جائے۔ اور اب آپ نے دیکھا ندیم صاحب کہ اب جو ہے حالات جو ہیں
پہلے کے مقابلے میں، یعنی 2.5 سال پہلے جس طریقے سے جس حالت میں یہ ملک تھا، آج اس کو اگر آپ دیکھیں تو اکانومسٹ سے آپ پوچھیں، سمجھدار لوگوں سے آپ پوچھیں، بزنس مین سے آپ پوچھیں، آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ملک جو ہے اس نے ٹیک آف کر لیا ہے، وہ صحیح طریقے پہ گامزن ہو چکا ہے. چاہے فورن ریمیٹنس آپ دیکھیں، ایف ڈی آئی دیکھیں، ٹیکس کلیکشن دیکھیں، ایکسپورٹس دیکھیں، امپلائمنٹ دیکھیں، یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جو کہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، اور یہ اس نہج پہ آگے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، جس میں فردر امپرومنٹ ہوتی جا رہی ہے. ابھی اس کے بعد یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی بات ہے. میں محسن عزیز صاحب، میں الیکشن کی طرف آتا ہوں. میں ذرا اس کے اوپر شیلا رضا صاحبہ کا وہ لے لوں کہ وہ کیا رسپونڈ کرتی ہیں، اور پھر الیکشن میں اصل میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اشتر اوصاف صاحب سے، تاکہ ذرا ایک اوپینین اس کے اوپر ڈیولپ ہو سکے. اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو پیشکش کر دی ہے کہ لوٹی ہوئی رقم واپس کر دو، میرے سے استعفیٰ لے لو، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اصل میں وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ قوم اتنے سخت وقت سے گزر رہی ہے تو کبھی کبھی وہ کوئی لطیفہ سنانے کا فرض انجام دے دیں. تو ابھی خورشید شاہ صاحب کو 1 سال سے زیادہ انہیں رکھے ہوئے ہو گئے، جب سارے فرنٹ مین گزر چکے ہر طرح کی تحقیقات سے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اسی طرح زرداری صاحب کو اور فریال صاحبہ کو بھی انہوں نے قید میں رکھا، اور ان سے پہلے بھی جس کے دماغ میں فطور تھا اس نے 11.5 سال پہلے رکھا، جس وقت جس کے پاس طاقت تھی، لیکن وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے. ابھی اسپیکر صاحب کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے صوبائی اسمبلی کے کیا گیا تھا. تو اپوزیشن کے لیے یہ جو کچھ کر چکے ہیں، تو جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. آپ کا کام اپوزیشن سے کنڈیشنل ہے تھا کہ 90 دن میں یہ کریں گے. 900 دن ہو گئے ہیں 90 دن کے بجائے. تو ان 900 دنوں میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایک تعمیری کام، کوئی ایک ایسا کام جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہو. آپ کہتے تھے آپ جب آئیں گے یہ سب جیل میں ہوں گے. اب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سب جیل میں کیوں ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا جواز کیا ہے. نیب کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ عام ٹوئسٹنگ اور سیاسی جو ہے وہ انتقام بازی کا یہ ایک ادارہ ہے، آپ اس کو پوری طرح اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو آپ کو پسند نہیں تھے، آپ کی خوش کرنے کے لیے، آپ کو اپنے جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ جیل میں ہے. لیکن 5ویں دفعہ 2 مہینے میں پیٹرول کی پرائز بڑھ گئی. آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی. آٹا، دودھ، یہ تو مہنگے ہی ہیں. شیلا رضا صاحبہ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اچھا اب اشتر اوصاف صاحب اصل مرحلہ اب ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو ذرا سینٹ کے انتخابات کی بات ہو جائے. اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بل پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو تو سپریم کورٹ جو ہے وہ رائے دے سکتی ہے. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کی تشریح کرنا ہمارا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اب اوپن بیلٹ کا جو ہے یہ معاملہ ہے، اور حکومت کے دلائل یہ ہیں کہ منڈی لگ جائے گی، پیسہ استعمال ہوتا ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیے یہ بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے اور کافی دنوں سے چل رہی ہے، جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، ریفرنس دائر ہوا. اصل بات قانون کی نہیں ہے، اصل بات جو ہے آئین کی بھی نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پیسے چلتے ہیں، جہاں پہ تجاریاں کھلتی ہیں اور جہاں بولیاں لگتی ہیں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. سمپل یوں ہے، مجھے آپ بتائیے سینٹ میں جس کے پاس کوئی اختیار اس طرح کے نہیں ہے، کیوں کوئی پیسے خرچ کر کے جانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ڈسکریشنری فنڈز اور اس طرح کی چیزیں، اسی طرح نیشنل اسمبلی میں، اور آپ کو فنڈز ملتے ہیں لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. آپ اس کو کیوں نہیں روکتے؟ کیوں یہ پارلیمنٹ یہ کیوں نہیں قانون پاس کرتی کہ آئندہ کوئی ڈسکریشنری فنڈز نہیں دیے جائیں گے، آئندہ کوئی ثوابدیدی کام نہیں ہوگا، اور پارلیمنٹ کے تمام ممبران جو ہیں ان کا کام صرف اور صرف لیجسلیشن ہوگا، پالیسی سازی ہوگا،
हुकूमत के ऊपर जो चेक रखना होगा कि को सही चले, इसकी वेरियस कमिटीज होती, ये है चीज जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अशतर औसाफ साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा, मैं वापस आपके पास आता हूं क्योंकि इसमें मेरा एक सवाल है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अशतर औसाफ साहब, आप उसकी बात तो कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि दो रास्ते हैं, एक कानून साजी का रास्ता है और दूसरा एक और रास्ता भी है। आप ज़रा इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या रास्ता हो सकता है और इसमें अगर ये तशरीह होती है तो क्या होगी? देखिए, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इसके ऊपर कोई इस तरह की राय देना मुनासिब नहीं है। पेंडिंग मैटर्स में कमेंट जो है वो नहीं होता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर जो भी राय अमल तय करना है वो लाजमी तौर पे सीक्रेट बैलेट ही होगा, 3 वजूहात से। एक तो ये कि उसके अंदर जो सारी हैत दी गई है वो है ट्रांसफरेबल वोट्स की, और वो किस तरीके से उसको किया जाएगा। दूसरा, वोट का मकसद क्या है। फिर आप यूं करें, अगर आपने इसको ओपन बैलेट करना है तो फिर तो जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं वो अपनी अपनी पार्टी के कहने पे जो चलना है, तो आप क्यों नहीं लिस्टें दे देते कि हमारी तरफ से ये सेनेटर होंगे और दूसरी तरफ से ये सेनेटर होंगे। ये मामला जो हैं ये इतने हल नहीं, इतने आसान नहीं है। इसको आप कहेंगे जी ओपन बैलेट आप कर देंगे। सीक्रेसी ऑफ वोट एक अमानत है हर एक की, चाहे वो वोटर अवाम हो, चाहे वो रकीन असेंबली से। तो ये सीक्रेसी जो है वो इलेक्शन का एक लाजमी हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं शैला रज़ा साहब आपके पास आ रहा हूँ ताकि फिर मैं ये सारा सवाल ले जाऊँगा मोहसिन अजीज़ साहब के पास। ये फरमाइएगा कि मिसाक जमहूरियत पे आप लोगों ने एग्री किया था कि इस मामले को जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा और इस हवाले से जो है वो कानून साजी की जाएगी। 10 साल पहले आप लोग तैयार थे, फिर अब आप लोग जो हैं वो क्यों तैयार नहीं हैं? और 18वीं तरमीम के अंदर क्या आप लोगों के ज़हन में ये ख्याल नहीं आया था कि इंतखाबात में धांधली जो है वो रुकनी चाहिए, इसकी कोई तरमीम शामिल कर ले, या आप चाहते थे कि नहीं ये ठीक है, ये सिलसिला चले, ये भी अरकान पार्लियामेंट से कमाई का एक ज़रिया है? अच्छा, ये बिल्कुल एक सही बात है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसको अभी तक पीटीआई चार्टर ऑफ करप्शन कहती थी, लेकिन आजकल उन्हें बहुत याद आ रहा है। ठीक है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये बात की गई थी, और हमारी बदकिस्मती ये थी कि जब 18वीं तरमीम की गई उसमें भी बहुत सारी पार्टीज जो थी वो 62-63 पे जैसे राजी नहीं हुई, बाद में नैब पे राजी नहीं हुई, इसी तरह ये वाला मसला लटक गया। और फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी। हम जो थे वो 126 थे 340 के ऐवान में, तो जाहिर है कि ये नहीं हो सका। और इमरान साहब अगर चाहते तो इनको बहुत ओपन हैंड देके हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन्होंने जब भी काम किया लेजिस्लेशन पे, रात के अंधेरे में ये ऑर्डिनेंस लाए, और इन्होंने हमेशा गलत तरीके पे कौमी सलामती के नाम पे, लार्जर इंटरेस्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के नाम पर ऑपोजिशन को हमेशा शांति किया या करवाया। तो अब अगर ये इतने ट्रांसपेरेंसी चाहते थे तो ये हम तो इस तरह के काम के लिए हर वक्त तैयार थे। जैनब अलर्ट जो बिल है उस पे ऑपोजिशन ही ने काम किया है, चेयरमैन बिलावल के पास वो स्टैंडिंग कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की। तो ये इनकी सोच नहीं थी, और अब जो है ये टाइम आगे जा चुका है, अब इतना टाइम नहीं है कि इस पे काम हो। तो अब इनको जो है खामखा ये जितना मैंने अशतर औसाफ साहब को और दूसरों को सुना,
اب ان کا سپریم کورٹ میں یا کسی جگہ جائیں گے تو ان کی وہی حیثیت ہوگی کہ اگر ہم اس مسئلے کو لے کے جائیں تو حکومت بھی ایک جسٹ وہاں پہ کمپلینر ہے، یا یہ کہ اس نے ایک سجیشن مانگی ہے اور وہ ایک راحت دکھنا چاہ رہی ہے. لیکن جو میں اخبار پڑھ رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں اس میں سپریم کورٹ کا واضح موڈ نظر آ رہا ہے کہ جو معاملات اسمبلی میں طے ہونے ہیں، جو معاملات سیاسی ہیں، ان کو آپ عدالتوں میں نہ لے کر آئیں. شیلا رضا صاحبہ میں آتا ہوں. آپ سینیٹر محسن عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ لاسٹ مومنٹ پہ کیوں جاگتے ہیں کہ اب آپ کو کیا اپنے ارکان پارلیمنٹ پر یقین نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنی شد و مت کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو جائے؟ اشتر و صاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکریسی اصل روح ہے کہ کون کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہ پہلے جو بات تھوڑی سی رہ گئی تھی پیشکش کی جو بات ہے، میں تھوڑی 1 منٹ میں وہاں کرتا چلوں کہ خان صاحب نے تو شروع میں ہی کہا تھا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور سب چور اکٹھے ہو کے یہ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میری جان بھی چلی جائے میں ان سے جو ہے یہ وصولی کروں گا، میں اپنی حد الوصل کوشش کروں گا. اور یہ بھی بات اب میں کرتا چلوں کہ ان کا جو شوق ہے وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے لیے آپ پیسہ دے دیں، میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں کہ میں یہ وزیر اعظم کی پوسٹ چھوڑ دوں گا، لیکن آپ ملک کو جو ہے کم از کم اس سے لوٹا ہوا پیسہ لے آئیں. دوسری جو آپ نے سوال کیا سینٹ کے متعلق، تو میں آپ کو بتاؤں دیکھیے ایک تو یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن ہو جانی چاہیے کہ سینٹ کے پاس کوئی ڈسکریشنری فنڈز نہیں ہوتے، کوئی کسی قسم کے فنڈز ان کو نہیں دیے جاتے ان لائک نیشنل اسمبلی. آپ ایک تو یہ تو کلیریفیکیشن آنی چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ یہ ووٹ جو ہے دوسرے ووٹ سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ پارٹی کی ایک امانت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ووٹس ہوتے ہیں، یہ پارٹی کی ایک امانت کا ووٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہنے کی میں یہ جہارت کرا تھا کہ یہ جو ہے پارٹی کی امانت ہوتی ہے اور پارٹی کی امانت جو ہے وہ جو ہے ایک ایم پی اے جا کے سامنے کرتا ہے. اور جہاں تک دیکھیں ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی ہے، یہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ جب چیئرمین صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو 14 آدمی غائب ہو گئے اٹھنے اور ووٹ دینے میں اور کسی نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. ان لائک آور پارٹی کہ اس میں اگر شک ہوا ہے کسی کے اوپر تو انہوں نے 20 ایم پی اے جو کہ الیکٹیبلز تھے ان کو اٹھا کے ایک سائٹ پہ کر دیا. تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شفافیت آئے، کیونکہ اگر کرپشن کے ذریعے سے یہ پارٹیاں سامنے آتی ہیں، کوئی ممبر سامنے آتا ہے تو اس کا سٹارٹ ہی جو ہوتا ہے وہ ڈیفالٹڈ ہوتا ہے اور سٹارٹ ہی اس کا غلط ہوتا ہے. اور اگر سٹارٹ غلط ہوتا ہے تو اس کا انجام آپ کو پتا ہے کہ کیا نکلے گا. ہوتا ہے. محسن عزیز صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے پاکستان کو. جی محسن عزیز صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اشتر و صاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ اس میں کوئی فیصلہ دیتی ہے تو پھر ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئینی روح سے پھر بائنڈنگ ہوگا تسلیم کیا جانا جو بھی وہ رائے دیتے ہیں؟ سر دیکھیے وہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. ایڈوائس آپ کے اوپر آپ مانگتے ہیں کسی سے ایڈوائس، آپ کی ثوابدید ہے آپ اس ایڈوائس پہ چلیں یا نہ چلیں. تو یہ کوئی ججمنٹ نہیں وہ دیں گے. آپ جو سوال ہیں ان کی نوعیت بھی ججمنٹ لینے کی نہیں ہے، رائے لینے کی ہے. اور جہاں تک میری ناقص رائے ہے دیز آر پولیٹیکل کویسچنز جس کو پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ ہی حل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ یہی کہے گی نا کہ آپ اپنے قوانین کو چینج کریں. آپ نے جو اسمبلی کے اندر جو آپ میجورٹی لے کے آئیے اور اپنے قانون کو بدلیے. آپ کو آئین کو بدلنا ہے تو آپ آئین کو بدلیے. آپ میجورٹی حاصل کریں گے تو کریں گے نا یہ کام. لیکن بات پھر میں وہی کہوں گا کہ جو جس مینس کو آپ روکنا چاہتے ہیں اس کو لیجسلیشن سے نہیں آپ روک سکتے اس طریقے سے کہ آپ اس کو ووٹ کو اوپن کر دیں. جس طرح محسن عزیز صاحب نے بہت اچھی بات کی،
ووٹ جو ہے وہ امانت ہے، اور اس کی امانت کی بات داری جو ہے وہ ایم پی اے کا اوپر فرض ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت سارے فنڈز جو ہیں وہ سینیٹرز کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ میں لوگ جاتے ہیں، ان کو لیوریج حاصل ہو جاتا ہے۔ This has become an investment۔ آپ انویسٹمنٹ کے جو مواقع کو کر دیجیے، سینٹ کے اندر الیکشن کی کوئی کسی قسم کا لین دین، کوئی تجوریوں کو نہیں بات ختم ہو جائے۔ This is what should be addressed۔ اچھا، اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ شفافیت، مطلب آپ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں دھچکا کھا چکے ہیں، یا تو پھر وہ شعوری دھچکا تھا اور پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے، ایسا کیا جائے گا، یا پھر اگر آپ نے دھچکا کھایا ہے اور آپ اس شفافیت کی طرف اگر یہ جاتا ہے معاملہ تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے ہی نہیں، میں اشرف صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں۔ اس طرح تو آپ ریزرو سیٹ بنا رہے، یہ تو ریزرو سیٹ ہو گئی نا۔ پھر جب آئین میں ایک چیز ہے اور آئین ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے تو این موقع پہ ایک تو آپ یہ کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز ہیں، اس کے لیے آپ نے ان کی قیمت 50 کروڑ لگا دی۔ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس کے عمران صاحب ہمیشہ سے خلاف تھے اور کراچی کے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایم کیو ایم اور اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے جو وفاق کے منصوبے پروونس میں چل رہے تھے وہ روک کے 15 کروڑ کر کے 45 کروڑ روپے یہ دے چکے ہیں۔ اور اب جو ہے پھر یہ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ جس کے خلاف سے انہوں نے 50 کروڑ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اعلان کر کے الیکٹورل کالج میں بیٹھے ہوئے ممبرز کی قیمت لگا دی۔ اور جو آپ نے بات کہی تھی یہ کہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ دکھائیں کہ کس طرح سے جنرل الیکشن میں جو ہے بےمانی کی گئی۔ ہم نے لوگوں کو دکھایا، ہڈن اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا تو ان کے ضمیر زندہ ہو گئے۔ تو ہم نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ دیکھو یہ کیسے مجبور کیے جاتے ہیں لوگ کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ منافق نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو چھپ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کام کریں تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے چہرے سے نقاب اٹھی تھی۔ اگر یہ دیکھیں کہ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا کہ لوگ کھڑے ہوئے جب انہیں اپنی وفاداری شو کرنی تھی تو وہ اپنی پارٹیز میں تھے، لیکن جب انہیں چھپ کے کام کرنا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے دے دیا کیا کرو گے۔ ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ، میں آتا ہوں۔ محسن عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا یا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا اوپن بیلٹ کا؟ جی بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں پھر یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو پارٹیز جو ہیں جو ان سامنے نہیں آنا چاہ رہی، اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جب سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین کے الیکشن میں انہوں نے ان لوگوں کو ٹریس کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیسے خرچ کر کے سینٹ کے الیکشن میں آتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف پیسے خرچ کر کے ووٹ خریدتے ہیں بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سینٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنے پارٹی لیڈران کو کوڑھا روپے دیتے ہیں۔ یہ آج واضح ہو گیا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ اس کے لیڈران جو ہیں وہ 4 سال کے بعد وہ امیر سے امیر تر ہو جائے تاکہ وہ اپنے ٹکٹ بیچ سکیں۔ ندیم صاحب، یہ جب تک ہم پاکستان میں یہ ان پہ شفافیت نہیں لے کر آئیں گے، پاکستان کا وہی حال رہے گا جو انہوں نے پچھلے 40 سال میں 50 سال میں کیا ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔